بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرض میں مبتلا ہوئے۔ 8 ربیع الاول کو ہفتے کے دن ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا، جس میں بے شمار دین امور کے بارے میں صحابہ کرام کو آگاہ کیا۔ 9 ربیع الاول شب جمعہ کو بیماری بہت ہی زیادہ بڑھ گئی، 2-3 بار بے ہوش بھی ہو گئے، جس کی وجہ سے مسجد میں تشریف نہ لے جا سکے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دستک دینے والے کو فرماتی ہیں کہ میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم ابھی نہیں مل سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر سے فرماتے ہیں، بیٹی پردہ کر لو، یہ دستک دینے والا ملک الموت ہے، جس نے آج تک کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت نہیں مانگی۔ نبی آخر الزماں وصال فرماتے ہوئے بھی یہی فرما رہے ہوتے ہیں کہ ربی حبلی امتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض موت طاری تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ اپنی چادر کو بار بار اپنے چہرے مبارک پر ڈالتے تھے۔ جب زیادہ مرض کی کیفیت طاری ہوتی تو چہرے مبارک پر چادر لے لیتے تھے، اور جب کچھ بہتری محسوس کرتے تو اپنے مبارک چہرے سے چادر کو ہٹا لیتے تھے۔ مرض کے ایام میں ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخری آرام گاہ بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وصیت فرماتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میرا تم کو سلام ہو، جو میرے بعد میری امت آئے ان کو بھی میرا سلام بھیجنا، اور ان کے بعد جو بھی میری امت میں آئے ان کو میرا سلام پیش کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ عام دستور کے مطابق جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی، اور نہ کسی نے امامت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے آقا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کون دے گا؟ تو آپ نے فرمایا اور جواب دیا کہ میرے اہل بیت مجھے غسل دیں گے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفن کون دے گا؟ پھر آپ نے وہی جواب دیا کہ میرے اہل بیت۔ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ادب اور احترام سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نماز جنازہ کی امامت کون کروائے گا؟ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے غسل دے کر اور کفن پہنا کر سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اس کے بعد سارے فرشتے آ کر میرے لیے دعا کریں گے۔ اس کے بعد میرے گھر والے آئیں گے، میرے لیے دعا کریں گے۔ پھر عورتیں اور بچے آئیں گی اور دعا کریں گے۔ پھر غلام میرے میت کے پاس آ کر دعا کریں گے۔ اس کے بعد انصاری مرد، عورتیں، بچے اور ان کے غلام آ کر دعا کریں گے۔ اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ ابن اسحاق اور دوسرے اہل سیر نے نقل کیا ہے کہ تجہیز و تکفین کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت مبارکہ کو حجرہ شریف میں رکھا گیا تھا۔ پہلے مردوں نے، پھر عورتوں اور بچوں نے گروہ در گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے فضل اور قتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد کر رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو موالی حضرت اسامہ بن زید اور حضرت شقران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غسل دینے میں شریک تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سہوالی سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کرنے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی مبارک کے ساتھ لوگ قطار بنا کر کھڑے تھے۔ ہر کوئی انفرادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتا رہا۔ بدھ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابن عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام شکران نے قبر میں اتارا، تو جب یہ قبر سے باہر نکلے تو مغیرہ بن شعبہ قبر پر کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کر قبر میں پھینک کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ میری انگوٹھی گر گئی ہے، کیا میں وہ نکال لوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی نکال لیں۔ تو وہ قبر میں اترے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے لپٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے لینے لگے اور دھاڑے مارنے لگے۔ وہ انگوٹھی تو ایک بہانہ بنایا تھا، اصل بات تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے لپٹنا چاہتے تھے۔ تو لوگوں نے اوپر سے کہا کہ باہر آ جاؤ۔ آخری انسان جس کا جسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لگا وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مٹی سے بند کر دیا گیا۔ جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں بنائی جائے، تو اس موقع پر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے وہیں اس کی تدفین کی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہوئیں۔ انہوں نے فرمایا کہ کس طرح تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی میں چھپایا ہے، کس طرح سے آپ سب نے میرے بابا جان پر مٹی ڈالی۔ پھر فرمایا کہ یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، بنا رکوع سجود کے صرف قیام پر مشتمل میت کو قبلہ رو لٹا کر غسل کے بعد کفن پہنا کر کسی پاک جگہ پر پڑھی جانے والی نماز جنازہ کہلاتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے جو کہ مرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغفرت کی ضرورت ہی نہ تھی۔